بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کلاس 8 بیٹا۔ آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ ہمارے اردو کے سلیبس میں دوسرا سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل ہے، جس کے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی۔ تو مولانا شبلی نعمانی جو کہ مرزا غالب کے شاگرد خاص تھے، پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی نے غالب اور شیفتہ سے بطور خاص فیض یاب حاصل کیا تھا۔ تو غالب مرزا صلی اللہ خان غالب جو ایک بہت بڑی شخصیت، نامور شخصیت تھی، اردو ادب میں ان کو ایک بہت بڑا مقام حاصل ہے مرزا غالب کو۔ تو ان کے شاگرد مولانا الطاف حسین حالی مرزا غالب کی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے ادب کے میدان میں انہوں نے کیا خدمات سر انجام دی ہیں، ان کو باور کرانے کے لیے ان کے اخلاق کے متعلق انہوں نے ایک خاکہ نگاری کی ہے، سوانح نگاری کی ہے۔ تو بیٹا آج ہم پڑھ رہی ہیں مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ سبق عنوان کیا ہے؟ مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ عادات اور طریقے اعتبار کو کہا جاتا ہے، اور خصائل خصلت کی جمع ہے، اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ عادات۔ تو مرزا غالب کون سی اچھی عادات اور کون سے اچھے اوصاف کے مالک تھے، اس کے متعلق سبق لکھا ہے، ایک سوانح سی نگاری کی ہے مولانا الطاف حسین حالی نے۔ تو دیکھیے بیٹا، بک پر پیج نمبر 8 ہے، اور اس کا پہلی لائن مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ سبق جو کہ مرزا غالب کے عادات و خصائل کے متعلق ہے، یعنی اخلاق اور کردار کیا تھا مرزا غالب کا، اسی پہلو کو اجاگر کیا ہے مولانا الطاف حسین حالی نے۔ تو مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ بیٹا مرزا غالب بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے، وسیع اخلاق کے مالک تھے۔ وسیع کا مطلب کیا ہے؟ کشادہ، بڑے۔ اسلام ہمیں جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ بھی یہی ہے کہ انسان کے سب سے بڑھ کر اخلاق جو ہے دوسروں کے ساتھ کیا ہونے چاہیے؟ اچھے ہونے چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسلام میں کہا گیا ہے جس شخص کے اخلاق اچھے ہیں تو وہ شخص بھی اچھا، اور اگر اخلاق اچھے نہیں ہیں تو وہ شخص کیا ہے؟ برا ہے۔ تو انسان کی پہچان جو ہے اس کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں مرزا غالب نہایت وسیع اخلاق کے مالک تھے۔ وہ ہر شخص سے جو ان سے ملنے جاتا تھا بہت کشادہ پیشانی سے ملتے تھے۔ بیٹا کشادہ پیشانی کس کو کہتی ہیں؟ مسکراتے ہوئے چہرے سے۔ کشادہ کا مطلب ہے وسیع، کھلے۔ جب انسان مسکراتا ہے تو اس کا چہرہ بھی کھل جاتا ہے، وسیع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ جب مرزا غالب دوسروں سے ملاقات کرتے تو کشادہ پیشانی سے ملاقات کرتے تھے، یعنی جب بھی کسی سے مصافحہ کیا، ملاقات کی، جب کسی کے ساتھ ملاقات ہوئی تو کشادہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے ملتے تھے۔ اور اسلام بھی ہمیں اسی چیز کا درس دیتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ جس شخص نے سلام میں پہل کی وہ تکبر سے بری ہوا، اور سلام میں انسان کو دوسرے انسان سے مسکراتے ہوئے ملنا چاہیے۔ یہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے طریقہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار کیا اور ہمیں حکم دیا ہے، تو اسلام بھی ہمیں اسی چیز کا حکم دیتا ہے کہ اخلاق بہتر ہونے چاہیے۔ اخلاق میں سب سے بڑی چیز دوسروں کے ساتھ جب بھی ملاقات ہو تو ہنستے مسکراتے چہرے سے ملاقات کرنی چاہیے۔ مرزا غالب بالکل اسی کی عکاسی کیا کرتے تھے کہ جب بھی کسی سے ملتے تو ہنستے اور مسکراتے ہوئے۔ اچھا بیٹا، جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، کسی طبقے سے بھی تعلق رکھتا ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جب آپ اس کو ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے ملاقات کریں گے تو وہ آپ کا شیدائی ہو جائے گا، آئندہ بھی آپ سے ملاقات کرنے کا شوق رکھے گا۔ تو مرزا غالب کی بھی یہی خصوصیت تھی، یہی اوصاف تھے۔ مرزا غالب بھی انہی اچھے اوصاف کو اپنا شعار بنائے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا۔ بیٹا اشتیاق کا مطلب کیا ہے؟ شوق رکھتا تھا۔ اشتیاق کا مطلب کیا ہے؟ شوق، خواہش۔
अच्छा जी, दूसरों दोस्तों को देखकर बाग बाग हो जाते थे। गालिब की सिफात बयान की गई हैं, अच्छे अखलाक को बयान किया गया है। क्या है? दोस्त हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। दोस्त इंसान का कीमती सरमाया होती हैं। तो मिर्ज़ा गालिब भी अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए मुलाकात करते थे। अपने दोस्तों से मुलाकात के वक्त बाग बाग हो जाते थे, बहुत खुश हो जाते थे। मिर्ज़ा जब अपने दोस्तों से मुलाकात करते तो बहुत ज़्यादा खुश होते। दोस्तों को देखकर बाग बाग हो जाते थे। बाग बाग होने का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा खुश होना, और उनकी खुशी से खुश और गम से गमगीन होते थे। बेटा, मिर्ज़ा गालिब दोस्तों को अपना एक बहुत बड़ा सरमाया समझते थे। दोस्ती ही उनका ओढ़ना और बिछोना थी। दोस्तों के साथ उनके गहरे ताल्लुक और रवाबित थे। इसलिए जब उनका कोई दोस्त गमगीन होता तो मिर्ज़ा गालिब भी गम में मुब्तला हो जाते, और अगर उनके किसी दोस्त को खुशी होती तो मिर्ज़ा गालिब भी खुश होते। दोस्तों की खुशी से खुश और दोस्तों की गमी से गमगीन होते थे। इसलिए उनके दोस्त हर मज़हब और मिल्लत के न सिर्फ दिल्ली में बल्कि तमाम हिंदुस्तान में बेशुमार थे। अब मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली कहती हैं कि दोस्ती से कैसा मिर्ज़ा गालिब का लगाव था, कैसे वो दोस्तों से उनके रवाबित होते थे, दोस्तों के साथ उनका रवैया कैसा होता था। अब हमने पढ़ा है कि दोस्तों को देखकर बाग बाग हो जाते थे, दोस्तों की खुशी से खुश और गमी से गमगीन होते थे। जब कोई शख्स दूसरों की ज़िंदगी में ऐसा इन्वॉल्व हो कि उनके खुशी से खुश हो और उनकी गमी से गमगीन हो, तो फिर दूसरों को भी एहसास होता है। तो उनके दोस्त न सिर्फ हर मज़हब से थे बल्कि हर मिल्लत से भी उनका ताल्लुक था, और न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में पाए जाते थे। मिर्ज़ा गालिब के दोस्त कहाँ पाए जाते थे? पूरे हिंदुस्तान में। किसी एक मज़हब के नहीं, किसी एक शहर के नहीं, किसी एक इलाके के नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उनके दोस्त पाए जाते थे, और हर मज़हब से उनसे उनके दोस्तों का ताल्लुक था। अच्छा जी, जो खतूत उन्होंने अपने दोस्तों को लिखे हैं, उनके एक एक हद से महर मोहब्बत, गमखारी और जगह टपकी पड़ती है। इस लाइन में मिर्ज़ा गालिब के दोस्तों के साथ प्यार और मोहब्बत की रवैये को वाज़ेह तौर पर पेश किया गया है। क्या कहती है? जो उन्होंने खतूत लिखी हैं, पहले जो एक दोस्त का दूसरे दोस्त से ताल्लुक़ रब्त कायम करने का जो तरीका होता था वो क्या होता था? खतूत लिखना। खत के ज़रिए से एक दूसरे से बातचीत होती थी, खत के ज़रिए से एक दूसरे से गुफ्तगू होती थी। तो खतूत जो उन्होंने अपने दोस्तों को लिखे हैं, उनके एक एक हर्फ से महर मोहब्बत का मतलब है उन्स और प्यार। मोहब्बत, उन्स, प्यार, इसको कहती है महर मोहब्बत के मानी है। गमखारी, गम बांटना, हमदर्दी करना, गम दुखों में शरीक होना। यगानगत, इत्तेफाक, इत्तेहाद, इसको यगानगत कहा जाता है। तो उनके एक एक हर्फ से महर मोहब्बत, गमखारी और जगानगत तबकी पड़ती है। हर एक हद का जवाब लिखना अपने ज़िम्मे फ़र्ज़ ऐन समझते थे। मिर्ज़ा गालिब के औसाफ, मिर्ज़ा गालिब की आदात, मिर्ज़ा गालिब के खसाइल को बयान किया जा रहा है। तो मिर्ज़ा गालिब को अगर कोई ख़त लिखता तो उसका जवाब लिखना अपने ऊपर फ़र्ज़ ऐन लाजिम समझते थे, लाजमी ज़रूरी समझते थे। अच्छा जी, उनका बहुत सा वक्त दोस्तों को जवाब लिखने में सर्फ होता था। सर्फ का मतलब क्या है? खर्च होना। उनका बहुत सा वक्त दोस्तों को खत लिखने में खर्च होता था, क्योंकि मिर्ज़ा गालिब एक अदीब थे। अदब ही उनका उड़ना और बिछोना था। किताबें लिखना, किताबों में मसरूफ़ रहना, मुतालिया करना, अशार लिखना, अशार की इस्लाह करना, यही उनका मशगला था। तो जो भी उनको ख़त लिखता था तो अपने ऊपर उसके ख़त का जवाब देना लाजमी समझते थे। यही वजह थी उनका बहुत सा वक्त ख़तों का जवाब लिखने में खर्च हो जाता था, क्योंकि उनके दोस्त पूरे हिंदुस्तान में पाए जाते थे और बहुत बड़े अदीब थे। लोग उनसे शायरी की इस्लाह लिया करते थे। इस घर से लोग उनके पास ख़त भेजते थे, और जब ख़त भेजते थे तो मिर्ज़ा गालिब भी उनके ख़त का जवाब देना अपने ऊपर लाजिम समझते थे, फ़र्ज़ ऐन समझते थे। हर एक खत का जवाब लिखना अपने ज़िम्मे फ़र्ज़ ऐन समझते थे। उनका बहुत सा वक्त दोस्तों को जवाब लिखने में सर्फ होता था। बीमारी और तकलीफ की हालत में भी वो ख़तों के जवाब लिखने से बाज ना आते थे। तो मैंने पहले आपको बताया है कि मिर्ज़ा गालिब हर हालत में अपने दोस्तों के ख़तों का जवाब देना अपने ऊपर लाजमी और ज़रूरी समझते थे। चाहे बीमार भी क्यों नहीं, फिर भी खत का जवाब लिखना ज़रूरी समझते थे। अच्छा जी,
وہ دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے. دوستوں کی فرمائش، خواہشات، دوستوں کی خواہشات جو تھی اس سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے. تنگ دست ہونا، تنگ دل کا مطلب کیا ہے؟ دل کا اطمینان نہ کرنا. تو کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے. غزلوں کی اصلاح کے سوا اور طرح طرح کی فرمائشیں ان کے بعض خالص و مخلص دوست کرتے تھے. مرزا غالب سے اکثر ان کے دوستوں کا تعلق مرزا غالب سے ان سے شاعری کی اصلاح لینا ہوتا تھا. کسی نے کوئی غزل لکھ دیا ہے تو اس کی درستی کے لیے مرزا غالب کے پاس بھیج دی. کسی نے کوئی مرثیہ یا کوئی غزل یا کوئی شعر یا کوئی نظم لکھی ہے تو کوئی قصیدہ لکھا ہے تو اس کی اصلاح کے لیے مرزا غالب کے پاس بھیج دیا. تو مرزا غالب ان کی اس غزلوں کی اصلاح، اشعار کی اصلاح لازمی سمجھتے تھے، اصلاح کرنا. اچھا جی، تو ان کے دوستوں کا یہ حال تھا کہ وہ غزلوں کی اصلاح کے علاوہ اور بھی طرح طرح کی فرمائشیں ان سے کرتے تھے. خالص و مخلص دوست کا مطلب کیا ہے؟ سچے اور گہرے دوست. اور وہ ان کی تکمیل بھی کرتے تھے. مرزا غالب کے دوست ان سے صرف شاعری کی اصلاح نہیں لیتے تھے بلکہ اور بھی طرح طرح کی فرمائشیں، مختلف طرح کی فرمائشیں ہوتی تھی. تو مرزا غالب ان کی ان فرمائشوں کو پورا کرنا اپنے اوپر لازمی سمجھتے تھے. لوگ ان کو اکثر بے رنگ خط بھیجتے تھے. بیٹا کیا کہا گیا ہے؟ بے رنگ خط. بے رنگ کا مطلب کیا ہے؟ بغیر ٹکٹ کے. اس وقت جو خط کا خرچہ ہوتا تھا وہ ٹکٹ ہی ہوتی تھی. تو لوگ بغیر ٹکٹ کے خط بھیج دیتے تھے. اب ان کی ٹکٹ کا خرچہ بھی مرزا غالب کو ادا کرنا پڑتا تھا، تب بھی مرزا غالب تنگ دل نہ ہوتے تھے. تو لوگ اکثر ان کو بے رنگ خط بھیجتے تھے. بے رنگ خط کا مطلب کیا ہے؟ بغیر ٹکٹ کے خط بھیجتے تھے، مگر ان کو کبھی ناگوار گزرتا تھا. اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بھیجتا تو سخت شکایت کرتے تھے. ایک طرف تو یہ رویہ تھا کہ اگر کسی نے کوئی خط بغیر ٹکٹ کے بھیج دیا تو مرزا غالب اس کا ٹکٹ کا خرچہ خود دیتے تھے. دوسری طرف اگر کسی نے کوئی خط بھیجا ہے اور واپسی کے خط جو مرزا غالب نے ان کی طرف بھیجنا ہوتا تھا اس کے خط کی ٹکٹ بھی اس خط میں رکھ دیتے تھے. تو مرزا غالب اس وجہ سے کیا ہوتے تھے؟ ناراض ہوتے تھے کہ کیا میں اتنی غریب ہوں، کیا مجھے مفلس سمجھ رکھا ہے کہ میرے پاس واپسی کے خط کی ٹکٹ بھی بھیج دیتے ہو. تو اس وجہ سے مرزا غالب کیا ہو جاتے تھے؟ ناراض ہو جاتے تھے. تو بیٹا ہم پڑھ رہے ہیں مرزا غالب کی عادات و خصائل. تو جو اقتباس ہم نے پڑھنا ہے اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ہمارے ان کے معنی میں نے لکھ دیے ہیں. پہلا بیٹا ہمارا جو لفظ ہے وہ ہے بسی. تو بسی کا مطلب کیا ہے؟ کشادہ. ایک لفظ ہمارے پاس ہے اس اقتباس میں اشتیاق. اشتیاق کا مطلب کیا ہے جی؟ شوق رکھنا، شوق ہونا. ایک لفظ ہے ہمارے پاس باغ ہونا. باغ ہونا کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ خوش ہونا. مہر و محبت، پیار، محبت اور انس. فرض عین، لازم، ضروری سمجھتے تھے. باز نہ آنا، نہ رکنا. اور لفظ ہے ہمارے لیے اس اقتباس میں اصلاح. اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ درستی. خالص و مخلص، سچے اور گہرے. بے رنگ خط، بغیر ٹکٹ کے خط. مربت، محبت. بدرجہ غایت، بہت زیادہ. اور لفظ ہے ناگوار. ناگوار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برا. تو بیٹا آج ہم نے جو اقتباس پڑھا ہے، جو عبارت پڑھی ہے، اس کے مشکل الفاظ کے معنی آپ نے یاد رکھنی ہے. یہاں تک 2 شارٹ کوسچن ہیں، ان کے آنسر آپ نے تیار رکھنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ معروضی بھی آپ نے تیار کرنی ہے.